ہمارا حال الٹا ہے نا، کرکٹ کھیلنی ہو، گیم کھیلنی ہو، ایک دم سٹیمنا آ جاتا ہے، نماز ہو تو ایک دم نیند آ جاتی ہے یا ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں یا ٹانگیں ٹوٹنے لگ جاتی ہیں۔ ہمارا الٹا حساب ہے سب۔ اب چونکہ بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے پلیجر کی، اللہ تعالیٰ کے پلیجر کو ہم نے کیسے پانا ہے، تو بہت ضروری ہے کہ میں آپ کو سورہ توبہ کی یہ ورس سمجھاؤں، اس پہ ہم بات کریں۔ سورہ توبہ چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 112۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ یہ ہمارا گول ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی چاہتا ہے وہ اللہ کے پلیجر کو پا لے اور وہ اس لیول پہ پہنچ جائے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے، تو یہ گول ہے، یہ بیسیکلی ہمارا ٹارگٹ ہے۔ التائبون، کون ہے التائبون؟ توبہ کرنے والے، جو ریپینٹ کرتے ہیں۔ Because Prophet ﷺ said every son of Adam commits sin, but the best are those who repent۔ اللہ کو التائبون بہت پسند ہے، جو توبہ کرتے ہیں۔ العابدون، عبادت گزار اللہ کو بہت پسند ہے، جن میں سٹیمنا ہے اللہ کی عبادت کرنے۔ ہمارا حال الٹا ہے نا، کرکٹ کھیلنی ہو، گیم کھیلنی ہو، ایک دم سٹیمنا آ جاتا ہے، نماز ہو تو ایک دم نیند آ جاتی ہے یا ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں یا ٹانگیں ٹوٹنے لگ جاتی ہیں۔ ہمارا الٹا حساب ہے سب کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اسٹرینتھ دے عابد بننے کی۔ تو العابدون، الحامدون، اللہ کی حمد بیان کرنے والے، اللہ کو پریز کرنے والے۔ السائحون، اللہ کی راہ میں ٹریول کرنے والے، سیاحت کرنے والے۔ الراکعون الساجدون، سجدہ کرنے والے، رکوع کرنے والے۔ الآمرون بالمعروف، اچھائی کا حکم دینے والے۔ والناہون عن المنکر، اور برائی کے خلاف سٹینڈ لینے والے، آواز ریز کرنے والے برائی کے خلاف۔ والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدود کو، اللہ کی لمیٹیشنز کو، اللہ تعالیٰ کی باؤنڈریز کو کی حفاظت کرنے والے، پامال کرنے والے نہیں، ان کی حفاظت کرنے والے۔ وبشر المؤمنین، اور انہی مومنین کے لیے بشارت ہے۔ لیٹس ریڈ سم آف دا تفسیر۔ نمبر 1، دوز ہو ریپینٹ۔ التائبون، التائبون are those who turn away and repent from what Allah SWT dislikes or is angry over, implement that which He loves and is pleased with۔ نہ صرف یہ توبہ کرتے ہیں بلکہ یہ امپلیمنٹ کرتے ہیں اپنے اوپر جو بھی اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا۔ Those who worship Allah، العابدون، those who are submissive۔ worship start ہی submission سے ہوتی ہے۔ Prophet صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا the best salah is that in which your shoulders are most soft۔ ہمارے شولڈرز اگر اکڑے ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہے ہم اکڑ سے کھڑے ہیں۔ ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اللہ ہمیں ہماری اوقات یاد دلاتے ہیں۔ کیا انسان پہ ایسا وقت نہیں گزرا جب وہ ناقابل مینشن چیز تھا، مذکورہ، اس کا تذکرہ بھی نہیں ہوتا تھا؟ یعنی ہم کیا تھے؟ we were nothing, we were non-existent۔ اور how did we come into existence we all know، بایولوجی ہم سب نے پڑھی ہے۔ سو یہ ہے انسان کی اوقات۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑا ہونا ہے تو نظر آنا چاہیے آپ کی نماز سے کہ یہ سبمٹ کر رہا ہے، یہ بندہ یہ اکڑ میں نہیں کھڑا ہوا ہے، یا یہ غصے میں نہیں کھڑا ہوا ہے، یا یہ اس طرح نہیں کھڑا ہوا ہے کہ اس کے زبردستی اس کو کھڑا کر دیا گیا، اس کے شولڈر جھکے ہوئے۔ یہ حدیث ہے کہ دا بیسٹ صلاح جس میں شولڈرز آپ کے سافٹسٹ ہوں، اور شولڈر سافٹسٹ کب ہوتے ہیں؟ جب آپ بالکل اپنے آپ کو ہمبل کر دیتے ہیں۔ تو نماز صرف ایکشنز کا نام نہیں ہے، نماز پورے دل کی ایک کنڈیشن کا نام ہے۔ جب دل جھک رہا ہے اللہ کے آگے تو ہر پارٹ اللہ کے آگے جھکے، وہ نظر آئے گا، آپ کی نماز بتا دے گی۔ اینی وے، اگر ایسی کنڈیشن نہیں ہے پھر بھی پڑھنی ہے۔ کبھی کبھی نہیں دل کرتا، ٹھیک ہے، مجھے بھی یہ بات پتہ ہے، پھر بھی پڑھنی ہے کیونکہ نماز فرض۔ تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ اللہ وہ کنڈیشن دے دے گا، جب سبمسیونیس بھی آ جائے گی، جب نماز میں لطف بھی آنا شروع ہو جائے گا۔ اوکے، تو those who are submissive and humble in their worship with extreme love and servitude۔ تو ورشپ میں دو چیزیں آپ اپنا ٹارگٹ بنائیں، سبمسیونیس اور اٹیچمنٹ۔ اگر آپ نماز میں اٹیچ کہیں اور ہیں، پڑھ نماز رہے ہیں لیکن خیالات دنیا کے چل رہے ہیں، دس از ناٹ اٹیچمنٹ۔
اٹیچمنٹ اللہ سے ہوگی تو خیال صرف اللہ کا آئے گا. یہ چیز اوور ٹائم بلڈ کرنے سے آتی، پریکٹس کرنے سے آتی ہے، جستجو کرنی پڑتی ہے، ایفرٹ کرنی ہے. ایفرٹ ڈالیں اپنی نماز میں، ایفرٹ ڈالیں. اوکے. Those who praise Allah al-Hamidun, those who praise Allah subhanahu wa ta'ala and are grateful for being blessed with Islam as well as all other bounties whether during calamities or in ease. یہ اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں صرف تب نہیں جب تک اللہ دے رہے ہیں، بلکہ تب بھی جب کوئی مشکل آئی ہو، تبھی تو مزہ ہے حمد بیان کرنے کا. ویسے تو ہر بندہ حمد بیان کر دیتا ہے، ویسے تو ہر بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. جب آپ ٹیسٹ ہوئے، جب مشکل آئی، جب آپ کی بیس ہل گئی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کی بیس ہل جاتی کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، تو تبھی تو فائدہ ہے اللہ کی حمد بیان کرنے. حضرت یوسف علیہ السلام کی اگزامپل، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اگزامپل، حضرت ایوب علیہ السلام کی اگزامپل. ان کی جگہ کوئی بھی ہوتا اس کی بیس ہل جاتی کہ یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، میں اتنا بیمار کیوں پڑ گیا ہوں، میں تو اللہ کا بہت شکر گزار بندہ ہوں. لیکن نہیں، مجال ہے ایک ورڈ، ایک سینٹنس انہوں نے ناشکری کا ادا کیا. یہ بھی انسان تھے، تو یہ ہمارے لیے رول ماڈلز ہیں. تو بہرحال حامدون وہی اچھے ہیں جو مشکل میں بھی اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اور ایسے لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں. Then those who journey السائحون، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں ٹریول کرتے ہیں. اب اللہ کی راہ میں ٹریول کرنا مری جانا نہیں ہے. اللہ کی راہ میں ٹریول کرنے سے مراد ہے کہ ایسی جگہوں پہ جانا جہاں آپ کسی ٹاسک کے لیے جائیں. مری جانا بین نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن وہ اس ورس میں نہیں آئے گا. ٹریول کرنا، جہاد کے لیے جانا، کسی تبلیغ کے کام کے لیے جانا، کسی اچھے سفر پہ جانا. جیسے ماشاءاللہ ہمیں اپرچونٹی ملتی ہے یوتھ کلب کے تھرو ڈفرینٹ سیالکوٹ جانا، کبھی فیصل آباد جانا. کس لیے جا رہے ہیں؟ لیکچر دینے جا رہے ہیں، کوئی پیسے لینے نہیں جا رہے. تو یہ ہے السائحون، ٹو اٹین نالج، نالج حاصل کرنے کا. آپ سب السائحون ہیں بیکاز آپ لوگ گھروں سے آئے ہیں. آپ لوگ گھر میں بھی بیٹھ سکتے تھے، لیکن آپ لوگ آئے ہیں تو آپ لوگ اس آیا میں شمار ہو چکے. That's why I told you کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ is pleased with all of you. یہ ایک سائن ہے. تو ایک ایک قدم پہ ریوارڈ ہے، ایک ایک قدم پہ ریوارڈ ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بندہ نماز با جماعت پڑھنے جاتا ہے تو جیسے ہی وہ گھر سے نکلتا ہے اس کی نماز آلموسٹ شروع ہو گئی ہے. نماز ان دا سینس اس طرح شروع ہو چکی ہے کہ اسے ایک ایک قدم پہ اس کو ریوارڈ مل رہا ہے. جب تک وہ نماز کی جگہ پہ نہیں پہنچ جاتا اس کے لیے ریوارڈ ہے. اور اسی طرح جو نالج کے لیے آ رہا ہے، سیکنگ نالج، اس کے لیے بھی بہت زیادہ ریوارڈ ہے. تو یہ ہے السائحون، ٹو اٹین نالج اینڈ مائگریٹ ان دا وے آف اللہ. اور وہ لوگ جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے مائگریٹ کرتے ہیں. میں ایسے کئی لوگ کو جانتا ہوں جو ویسٹ میں ہیں اور they saw the dangers of living there، اور سب کچھ اپنا چھوڑ کے وہ پاکستان کسی اور مسلم کنٹری میں یا پاکستان آ گئے. they are the ones جو مہاجرین ہجرت کر کے آ گئے. تو ان کے لیے بہت ریوارڈ ہے. those he bow in رکوع and prostrate in سجدہ، الراکعون والساجدون، یہ کون لوگ ہیں؟ جو 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں. اب نماز کے بارے میں انشاءاللہ الگ سے ایک لیکچر ہوگا بیکاز اٹ از آلسو ون آف دا تھنگ دیٹ میٹرز موسٹ. لیکن میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک سلف تھے، ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے، واقعہ بالکل سچا ہے. ان کے گھر نا باہر رش لگا ہوا، تو ساتھ والے نے پوچھا کہ یہ اتنے لوگ آئے ہوئے ہیں، افسوس بھی کر رہے ہیں، چہرے اترے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا وجہ ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ کوئی فوتگی ہو گئی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی. انہوں نے کہا اللہ معاف کرے، کون فوت ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ بس آپ ایسے ہی سمجھیں جیسے میرے گھر والے فوت ہو. تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون انہوں نے پڑھا. انہوں نے کہا کہ بڑا دکھ ہوا سن کے. انہوں نے کہا کہ نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ ایک اور بندے نے انہیں کہا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ وہ حدیث ہے نا صحیح بخاری کی کہ جس کی عصر کی نماز جان بوجھ کے نکل گئی تو اٹ از ایز اف ہی ہیز لاسٹ ہز فیملی. یہ ان کے دوست حضرات آئے ہوئے افسوس کرنے کے لیے ان کے ساتھ کہ آپ کی عصر کی نماز نکل کیسے گئی. اب یہ ہمارے لیے عجیب واقعہ ہے، ایسا کہاں ہوتا ہے؟ ہم تو کسی کو افسوس کرنے نہیں جاتے، لیکن وہ کمیونٹی ایسی تھی، وہ سوسائٹی ہی ایسی تھی کہ وہاں عابدون تھے سارے کے سارے. وہ باقاعدہ ایک دوسرے پہ نظر رکھتے تھے، حال چال پوچھتے تھے کہ آج مسجد میں آپ کیوں نہیں آئے. ان کی کرائیٹیریا ہی وہ تھا ایک دوسرے سے محبت کا، حال چال پوچھنے کا. کمیونٹی تھی نا ایک.
تو یہ اس لیول پہ ہمارے اسلاف تھے کہ وہ افسوس اس بات پہ کر رہے ہیں کہ اٹ از ایز اف کہ میری فیملی جو ہے اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اٹ از ایز اف ہی لاسٹ ہز ہول فیملی. اور ایک حدیث میں آتا ہے جس نے جان بوجھ کے عصر کی نماز ترک کی تو اس کے سارے اعمال برباد ہیں، یعنی اللہ کو پھر اس کے اعمال کی ضرورت نہیں ہے. یہ اس لیے ہے تاکہ ہم نماز میں پکے ہو جائیں، یہ ڈسکریج کرنے کے لیے نہیں ہے آپ کو. دیکھیں کانسیکوینس جب پتہ ہو کسی چیز کا، انسان اس چیز میں کنسسٹنٹ ہو جاتا ہے، ہیومن نیچر ہے. تو اینی وے یہ وہ لوگ ہیں جو 5 وقت کی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، اور حفاظت کرنے سے مراد بالکل اسی طرح ہے جس طرح آپ اپنی قیمتی ترین چیز کی حفاظت کرتے ہیں، تو نماز آپ کی قیمتی ترین چیز ہونی چاہیے. اور اس کی حفاظت سے مراد یہ ہے اس کو اول وقت پہ پڑھنا، کیونکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ which is the best deed، سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ اب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہہ سکتے تھے غریب کی مدد کرنا، یتیم کو کھانا کھلانا، کسی کے سر پہ ہاتھ رکھنا، کسی کو خوش کرنا. ہیومینٹی یہ بھی ہے، اس کا انکار تو نہیں ہے، لیکن یہ تو بہت بیسک ہے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اول وقت میں نماز ادا کرنا یہ سب سے بہترین عمل ہے، افضل العمل، اول وقت پہ نماز ادا کرنا. اور پھر پوچھا، پھر تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہاد ان دا وے آف اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اسٹرگل کرنا، اسٹرائیو کرنا. اور پھر پوچھا کہ اس کے بعد تو کہا بینگ گڈ ٹو یور پیرنٹس، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. تو جہاد میں دیکھیں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے اس ورس میں بھی ہے نا کہ وہ اللہ کی راہ میں جاتے ہیں. اب آج کے دور میں اتنی ٹیمپٹیشنز ہیں آپ لوگوں کے لیے، یوتھ ہیں آپ لوگ، سو مینی ڈسٹریکشنز، ٹیمپٹیشنز، ہر کوئی لگا ہوا ہے غلط کاموں میں، ہر جگہ یہ باتیں ہو رہی ہیں. آپ کہیں کسی گیدرنگ میں بیٹھتے ہو گے، فضول قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ لڑکا اپنے قصے کہانیاں سنا رہا ہے ٹھیک ہے دوسروں کو امپریس کرنے کے لیے، تو بندے کا بھی دل کرتا ہے کہ یار میں بھی کروں. ٹی وی سیریز کی کہیں بات ہو رہی ہے فضول قسم کی، بندے کا دل کرتا ہے یار میں بھی دیکھوں اس میں ہے کیا. لیکن جو ریزسٹ کر گیا اتنی ٹیمپٹیشنز کے باوجود، کسی نہ کسی طرح ریزسٹ کر گیا. اور میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں ماشاءاللہ. ایک میرا اسٹوڈنٹ تھا، اب امریکہ میں ہوتا ہے، اس کی مدر نے ایک بار ہمیں آ کے کہا کہ یہ جب پڑھ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں دروازہ کھول کے پڑھتا ہے، ہم اسے اتنا کہتے ہیں کہ اکیلے میں پڑھا کرو، ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں، شور ہو رہا ہوتا ہے گھر میں. تو ہم نے جب اس سے بات کی تو اس نے کہا کہ اصل میں فتنے سے ڈرتا ہوں، آئی ایم اسٹرگلنگ، تو میں دروازہ کھولتا ہوں کہ مجھے میری نظر پڑے لوگوں کی مجھ پہ. اور وہ لیول کا اسٹوڈنٹ. ایسے لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں جو اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، جو اسٹرگل کر رہے ہیں، اسٹرائیو کر رہے ہیں، چاہے وہ سفر کر رہے ہیں، لیکن they won't give in، وہ ہتھیار نہیں ٹیکیں گے. جیسے وہ اشفاق احمد کا ایک کوٹ ہے نا کہ جو بندہ بد کردار ہوتا ہے وہ کسی بھی کنویں سے پانی پی لیتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اسے پیاس لگی اس نے کہیں سے ہی بجھا لیں. لیکن جو با کردار ہے وہ پیاسا مر جائے گا لیکن وہ اس کنویں سے پانی نہیں پیے گا جو زہر ہے، جو اس کے لیے خطرناک ہے. تو اس طرح کی یوتھ پتہ نہیں آج ہے کہ نہیں ہے، بہت ریئر ہے، بہت کم ہے، لیکن بن سکتے ہیں، آپ سب بن سکتے ہیں، آپ سب میں وہ چیز ہے اور اس کا ریوارڈ بہت زیادہ ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں اتنی ٹیمپٹیشنز آئیں گی، کبھی چیٹ باکس میں آئیں گی، کبھی واٹس ایپ میں آئیں گی، کبھی ظاہرہ فیس بک یوز کر رہے ہیں، پروفائل پکچرز ہیں، کیا کچھ نہیں ہے، یوٹیوب ہے، نیٹ فلکس کھولیں وہاں پر فتنہ ہے، ہر جگہ یہ چیز ہے. کسی جگہ جائیں گے وہاں پر فتنہ ہے. اتنی ٹیمپٹیشنز کے باوجود بھی جو لڑکا، جو ینگسٹر جمع رہے گا، اسٹرگل کرے گا اللہ کی راہ میں، تو اسی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بعد کچھ ایسے لوگ آنے والے ہیں جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا، وہ مجھ پر ایمان لے کر آئے ہیں، اور وہ کوئی نیک عمل کریں گے تو تم سے 50 ٹائم زیادہ انہیں ریوارڈ ملے گا. اس صحیح حدیث، وہ کسی گناہ سے بچیں گے، کوئی نیک عمل کریں گے تو 50 ٹائمز ان کو زیادہ ملے گا. کیونکہ صحابہ کے سامنے تو رسول تھے نا. اس کا یہ مطلب نہیں ہم صحابہ سے اوپر نکل جائیں گے، وہ تو امپاسبل ہے، وہ تو کبھی نہیں ہوگا. مطلب صرف یہ کہ وہ دور فتنے کا ایسا ہوگا کہ کنٹرول کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوگی. اس لیے اس طرح کی چیزوں سے موٹیویشن پکڑیں. جو بندہ اللہ کے لیے حرام چھوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ریپلیس کرے گا ایسی چیز سے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا.
یہ ساری باتیں ایکسپیرینس شدہ بھی ہیں، لوگوں کی بتائی ہوئی ہیں، جیسے میں نے آپ کو کتنے ینگسٹرز کے بارے میں بتایا. سو وہ لوگ جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں، رکوع اور سجدہ کرتے ہیں. دین دوز ہو انجوائن دا رائٹ اینڈ فوربڈ دا رانگ، یہ بہت ضروری ہے. مسلمان ہونے کا ایک تقاضا یہ ہے کہ آپ نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میری امت میں امر بالمعروف ہے اس میں خیر ہے. جیسے ہی تم لوگ نے نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیا، برائی سے روکنا چھوڑ دیا، اللہ ول سینڈ سچ ڈیزیزز اپون یو کہ تم نے نام بھی نہیں سنا. اللہ تعالیٰ ایسی ایسی بیماریاں بھیجے گا تمہاری طرف، سزا دینے کے لیے نہیں، ریمائنڈر کے لیے، ریمائنڈ کرانے کے لیے کہ جاگ جاؤ، بہت ہو گئی.